جو کمیٹی بنائی گئی بہت خوش آئند ہے، اور میرے خیال میں وے فارورڈ یہی ہے کہ آپ بیٹھ کے ایک ایسا نیب لا بنا لیں جو نہ تو سیف الرحمان کا احتساب سیل ہو، نہ جنرل پرویز مشرف کی نیب ہو بوقت ضرورت نیب زادہ بنانے کے کام آئی، اور نہ وہ موجودہ نیب ہو جہاں پر جس کے اوپر الزام یہ ہے کہ پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال ہو رہی ہے۔ اٹ شوڈ بی اے ویری اسٹریٹ فارورڈ سمپل لا جو ٹرانسپیرنٹلی کرپشن کے کیسز کو انویسٹیگیٹ کر کے جو کورٹ آف لا میں قابل قبول ہوں لوگوں کو سزا دے سکے۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں ندیم، یہ ایک بہت ہی اہم ایشو ہے اس ملک میں، جس نے کہ بنیادی طور پہ اس ملک کی بنیادیں ہلا دی ہیں۔ اب اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جو آپ جو بھی دیکھ رہے ہیں، اگر آپ نے کراچی کا پہلے بتایا یا آپ اور جتنے بھی ہمارے معاشرے میں یا جو بھی چیزیں ہو رہی ہیں، ایک پورا ایک جو کلچر ڈیولپ ہوا ہے، وہ بنیادی طور پہ یہی ہے کہ یہاں پہ امپیونٹی رول کرتی ہے، یعنی کہ قانون کی برتری نہیں بلکہ آپ کو ایک ایسا نظام ملتا ہے جس میں کہ جو کسی کو اس ملک میں آنیسٹ ہونا از ناٹ وائبل۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ اپنے دیکھیں ایک معاشرہ جس میں کہ کمپٹیشن ہو، اس میں اگر کوئی آگے نکل جائے کوئی بات نہیں۔ اب اگر میں ساری رات محنت کرتا ہوں، میں ساری دن پڑھتا ہوں، اور دوسرا شخص ہے جس نے کہ پرچہ خرید کے اور بیٹھا ہوا ہے، وہ میڈیکل کالج میں داخل ہو گیا، میں باہر ہوں۔ اب ایسے ماحول میں آپ کیا سبق دیتے ہیں پورے معاشرے کو یا اس ینگ جنریشن کو کہ آپ اس ملک میں اگر آپ کو طاقتور ہونا ہے، اس کے لیے آپ کو پیسہ چاہیے، اور آپ پیسہ حاصل کرو گے تو آپ کو یہاں پہ کوئی پکڑ نہیں سکتا۔ جتنے کیسز بھی آپ نے بتائے کہ یہ بنیادی طور پہ اس پورے سسٹم کی ناکامی ہے، اور یہ وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے وہ لوگ جن کو کہ آج کہیں پہ بھی نہیں ہونا چاہیے تھا سوائے جیلوں کے، وہ دے آر ہیونگ دا بیسٹ آف ٹائم۔ وہ اپنی زندگی بڑی سکون سے گزار رہے ہیں، نہ صرف سکون سے بلکہ ان کی آنے والی نسلیں بھی سکون سے گزاریں گی۔ گو کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کا نظام ہے اس میں جو حرام کا پیسہ ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ نکلتا ہے، اور وہ لیکن شبلی صاحب، نواز شریف نے 80-81 سے جنرل ضیاء دور سے سیاست میں قدم رکھا۔ جی جیلانی صاحب کے مدد سے وہ پنجاب میں پہلے وزیر خزانہ بنے، پھر ضیاء صاحب کی مدد سے وزیر اعلیٰ بنے، پھر جو کی سمیاں توڑی گئیں تو ان کا وہ پولیٹیکل رائز فردر شروع ہوتا ہے، IGI بنوائی گئی۔ جی ہم نے پچھلے 40 سالوں میں اپنے اندر یہ یقین پیدا کر لیا ہوا ہے کہ زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب انہوں نے کرپشن سے بہت پیسہ کمایا، لیکن اسی نیب کو جو آپ کا سسٹم ہے، اسی نیب کو ایک 4 آنے کا ثبوت نہ ملے تو پھر کیا کہیں؟ ہمارا وہ یقین غلط تھا؟ نہیں، لوگوں کو آپ نے جو الیکشن میں 4 سال 2014 سے دھرنے سے سٹارٹ کر کے نعرے لگائے تھے وہ غلط تھے، یا وہ انکیپیبل ادارہ ہے، اس قابل نہیں؟ دیکھیں، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ سارا کچھ کیوں ہوا ہے۔ یہ ایک صرف نیب کا ادارہ نہیں ہے جی۔ اگر آپ کوئی بھی ادارہ آپ اٹھا کے دیکھ لیں، آپ PIA، PTV، اسٹیل مل، نیم اینی ادارہ، اس کو کھوکھلا کر دیا گیا۔ اگر ہم یہ چیزیں بار بار کہتے ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پھر آپ کہا جاتا ہے کہ جی آپ نے 2 سال میں تو ملک کو بدل نہیں دیا۔ دیکھیں، یہ ایک سسٹمک ایشو ہے۔ اس میں ان سارے جو سیاسی جو لوگ یہ جو سیاست میں آئے، انہوں نے بجائے اس کی کہ اداروں کو مضبوط کریں، انہوں نے اپنا نیٹ ورک کو مضبوط کیا، جس کی وجہ سے وہ ہر ادارے میں انہوں نے وہ لوگ بٹھائے جو کہ بیسیکلی چونکہ نہ وہ ان کا کوئی اپنا کوئی ایک ایسا کیریکٹر تھا، نہ کوئی ایک ایسی ان کی کوئی کمٹمنٹ تھی، انہوں نے تو اپنے جو باسز، نیب کے اندر جو چیئرمین اور باقی لوگ ہیں ان کے بٹھائے ہوئے ہیں، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے؟ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے جی۔ میں اس کی آپ کو ایک بات بتاتا جو ہوں۔ پولیٹیکل کرونیزم آتا ہے آپ ان کو اس میں شمار کر رہے ہیں؟ دیکھیں، بالکل لگایا انہوں نہیں لگایا نا جی۔ آپ ان کو اسی پولیٹیکل کرونیزم میں شمار کر رہے دیکھیں، ہیں؟ پورا سسٹم جب اسی کے گرد بلٹ ہوا ہو تو دین دیر ہارڈلی بی اینی ایکسیپشنز۔ I don't have actual proof, but the facts جو سارا دیکھا They are not نظام، the ideal candidates to run this organization. دیکھیں ہر ادارے کا اس کی پرفارمنس سے اس کا ریفلیکٹ ہوتا ہے۔ اب اگر دیکھیں کہ لوگ یہ ہمیں کہتے ہیں کہ جی یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو میرا سوال یہ بنتا ہے ایک سوچنے والے شخص کی حیثیت سے کہ اگر اس کو ہم پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال کر رہے ہیں تو پھر ان سارے لوگوں کو تو جیلوں میں ہونا چاہیے تھا۔ لیکن ہوتا کیا ہے، آپ نیب انویسٹیگیشن کرتی ہے، اگر ہماری اس میں اپنا ان پٹ ہوتا تو آج نہ نواز شریف لنڈن میں بیٹھے ہوتے، نہ شہباز شریف باہر ہوتے، نہ مریم نواز ہوتی، نہ آصف زرداری اینڈ سو مینی ادرس۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم اتنا کر سکتے ہیں تو پھر ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ہم اس کی جو پروسیکیوشن ہے
اس میں بھی انوالو ہو کہ اس کیس کو اتنے مضبوط طریقے سے ہم پیش کریں کے لیے کہ وہ کورٹ میں ثبوت اور شواہد چاہیے جو نہیں ہے اس کے اندر. نہیں سر، کئی ایسے کیسز ہیں جو کہ اوپن اینڈ شٹ کیسز ہیں. کون سا حدیبیہ وہ پیپر مل حدیبیہ تو اب عدالت کے سامنے نہیں ہے. نہیں ہے نا، اب نہیں وہ ہے، تو چلا گیا ماضی وہ تو کا چلا قصہ. گیا ماضی کا جو قصہ اب ہے ان کے اندر جان نہیں ہے. نہیں ایسے کیسز آپ کی اب مجھے نیب بتائیں. کے نہیں اندر مجھے آپ capacity نہیں بتائیں ہے. کہ جو یہ ٹی ٹیز کا اکاؤنٹ ہے تو سزا یا دے جو دینا نہیں، ہمارا کام تو سزا نہیں دے سکتے نا. یہ تو دیکھیں کس نے کرنا ہے. سر ہمیں تو یقین دلایا گیا تھا کہ اومنی گروپ اور زرداری صاحب نے کراچی سندھ کے اندر جتنی لگی ہوئی ہیں نا شوگر ملیں ساری وہ اسی طریقے سے بنائی ہیں پیسے کما کے. جی تو ہم تو سمجھتے تھے کہ عمران خان کی حکومت آئی تو دوسرے مہینے زرداری صاحب کو اور اومنی گروپ کو ساروں کو سزا ہو جانی ہے. سر 2 سال میں تو ہی نہیں ہے. دیکھیں وہ تو اس کی بنیادی وجہ یہی ہے نا کہ ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ تو ایک ود ان رولز گیون رولز اس میں کام کرے گی. Then you don't have any proof, sir. نہیں These are دیکھیں allegations. دیر از نو دیکھیں Allegation میں اور ثبوت میں فرق ہوتا ہے. نہیں میں آپ سے اف یو الاؤ می میں ایک سوال آپ سے پوچھ سکتا ہوں. اب دیکھیں میں باہر آیا ہوں، آپ باہر آئے ہیں. میں ندیم ملک سے کہتا ہوں کہ ندیم ملک آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ گاڑی آپ کی. آپ کہتے ہیں ہاں جی بالکل میری ہے. میں آپ سے کہتا ہوں کہ جی آپ مجھے بتائیں یہ گھر آپ کا ہے. ہاں جی آپ کا ہے، میرا ہے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جی آپ اس کا پروف دیں کہ یہ پیسے آپ نے کیسے بنائے. تو اب ندیم ملک دیٹ آئی نو ہی ول سے کہ جی میں آپ کو کل پرسوں میں ساری تفصیلات لے آؤں گا. اور آپ اپنی with to all the respect اگر آپ سے مانگے نا کہ آپ کی اپنی گرینڈ مدر کی آئی ڈی کارڈ بھی لیں وہ بھی آپ لے آئیں گے. جس طرح کہ عمران خان نے کیا ان کو بھی تو ہوا تھا نا کہ 40 سال پرانا این اے اسپورٹس مین ناٹ اے بزنس مین. ان کو کہا کہ جی آپ بتائیں کہ یہ آپ نے بنی گالا کا گھر کیسے خریدا ہے. انہوں نے منی ٹریل دی، قصہ ختم ہو گیا. اب اگر آپ ان سے یہ سوال پوچھتے ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ پارلیمنٹ میں کیا جواب، پھر عدالتوں میں کیا کہا، پھر کیا اس کے پروف کیا دیے. اچھا عمران خان ایک سپورٹس مین ہے، وہ کرکٹ کا پیسہ تھا ان کا باہر کا، ان کی کہانی مختلف ہے. یہ لوگ یہاں کاروبار کر رہے تھے. بالکل